رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر شوہر نامرد ہے تو اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا شوہر نامرد ہو چکا ہے تو اس کنڈیشن میں عورت کیا کر سکتی ہے، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ شوہر نامرد ہو جاتا ہے اور وہ پھر وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر ہم بستری کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم بستری کرنے کی پاور نہیں ہے، پھر عورت کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف میں رہتی ہے۔ اور اگر عورت جاتی ہے اس کے پاس میں طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دو، تو اس کا شوہر اس کو طلاق نہیں دیتا، اور وہ یہ کہتا ہے اگر میں تجھے طلاق دے دوں گا تو سماج میں میری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ جب لوگ مجھ سے معلوم کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، تو میں کیا کہوں گا، میں کیا جواب دوں گا۔ تو اس وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے وہ طلاق دینا نہیں چاہتا ہے اور عورت کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیں، انسان نامرد کب ہو جاتا ہے؟ ایک تو یہ جو نامرد ہوتے ہیں وہ قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جب وہ پیدا ہوا تھا تب ہی وہ نامرد پیدا ہوا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی شرمگاہوں سے کھیل کھیل کر اپنی دنیا برباد کر لیتے ہیں، اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں اور وہ نامرد ہو جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر آپ نامرد ہو چکے ہیں تو آپ کو شادی نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اور اگر آپ نے شادی کر لی ہے، شادی کرنے کے بعد میں آپ نامرد ہو چکے ہیں، آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ وظیفہ زوجیت ادا کریں، تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، آپ کو طلاق دینا پڑے گی۔ اور اگر کسی کا شوہر نہیں مانتا ہے، اگر عورت مطالبہ کرتی ہے کہ تم مجھے طلاق دو، اور اگر کسی کا شوہر نہیں مانتا ہے، وہ بدنامی کی وجہ سے طلاق دینا نہیں چاہتا، تو اس جگہ پر عورت کو پورا یہ حق ہے وہ اپنے ماں باپ سے رابطہ قائم کرے اور کیس کرے اور کورٹ کے اندر جا کر اس سے طلاق لے لے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کی غلطی کی وجہ سے عورت کی زندگی برباد نہیں کر سکتے ہم، تو عورت کو اس جگہ پر پورا حق ہے۔ اگر عورت چاہے تو اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے اور عورت چاہے تو اس سے طلاق لے سکتی ہے، اور شوہر پر تو یہ واجب ہے کہ اس صورت میں اس کو طلاق دینا پڑے گی۔ تو خدا کے واسطے آپ ایسا کام نہ کریں، ایسا فعل نہ کریں کہ جس سے آپ کی زندگی برباد ہو جائے۔ ہم تھوڑی سی خوشی کے خاطر، تھوڑے سے چین کے خاطر، تھوڑے سے مزے کے خاطر ہم اپنے اوپر غسل فرض کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، پھر کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نامرد ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کتنا سخت فعل ہے گا، یہ کتنا خطرناک فعل ہے گا۔ آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آپ قبر میں بھی برباد ہو جائیں گے، میدان محشر میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کرے تو ایسے انسان کے اوپر مجھ محمد کی، تمام فرشتوں کی اور اللہ رب العزت کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اب جس کے اوپر اللہ رب العزت لعنت کرے، جس کے اوپر تمام کے تمام فرشتے لعنت کریں، جس کے اوپر کونین کے والی، خسرب خوباں، سیاہ لا مکان، نازش ہر دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کریں، تو اس کی دنیا برباد کیوں نہیں ہوگی؟ وہ جب تک دنیا میں رہے گا تب تک وہ برباد رہے گا، جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی برباد ہو جائے گا اور وہ میدان محشر میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے دور ہوگا، مجبور ہوگا، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاتھ
پر حمل ٹھہرا ہوا ہوگا، ہاتھ ان کے حمل سے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاتھوں پر حمل ٹھہرا ہوا ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں میرے پیارے صحابیوں، ہاتھوں پر حمل ٹھہرا ہوا ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں۔ بہت خطرناک اس کا عذاب ہے گا۔ اور پھر دیکھیں ہم تھوڑے سے مزے کے خاطر اپنے اندر کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی خراب کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 40 خون کے قطروں سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے، اور ہم گندے گندے مناظر دیکھ کر یوٹیوب کے اندر گندے گندے مناظر دیکھ کر موویز کو دیکھ کر اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر ہم اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، اور جب شادی کا وقت آتا ہے تو منہ چھپاتے ہوئے پھرتے ہیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ خود اپنے دل کے اندر جانتے ہیں کہ میں برباد ہو چکا ہوں، میں نامرد ہو چکا ہوں، میرے اندر اب یہ طاقت نہیں رہی ہے، میرے اندر یہ پاور نہیں رہی ہے کہ میں بچہ پیدا کر سکوں، میں اپنی بیوی کے پاس جا کر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکوں، وظیفہ زوجیت ادا کر سکوں۔ تو آج بھی وقت ہے اس سے توبہ کر لو۔ جو یہ کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے پر نحوست برستی ہے، اس کے چہرے پر پھٹکار برستی ہے۔ اب پھٹکار کیوں نہیں برسے گی، نحوست کیوں نہیں برسے گی؟ کیونکہ جس کے اوپر اللہ تعالی لعنت کرے تو اس کا کون سہارا ہو سکتا ہے؟ اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ اسے کون کامیاب کر سکتا ہے؟ ہم پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں تاکہ ہمیں کامیابی مل جائے، تاکہ ہمیں چین مل جائے، تاکہ ہمیں سکون مل جائے، مگر یہ اتنا خطرناک فعل ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ مشت زنی کرنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کرنا، یہ زنا سے بھی بدتر ہے، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اس سے آپ بچیں اور اپنی حالت کو خراب مت کریں، کیونکہ صحت ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ ہم اپنی صحت کو خود خراب کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو برباد کر رہے ہیں، پھر ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ تو آج بھی وقت ہے، اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو میں ان بد فعل میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ کو یہ چاہیے کہ جتنی جلد ہو سکے آپ نکاح کر لیں، کیونکہ آپ نکاح کر لیں گے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کرنے سے بچ جائیں گے۔ آپ نکاح کر لیں گے، کیونکہ نکاح حرام کاریوں سے بچاتا ہے، نکاح برکتیں لے کر آتا ہے، نکاح دولت لے کر آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ میں ایسا کر لوں گا اگر میں نکاح نہیں کروں گا، تو آپ کے اوپر نکاح کرنا سنت نہیں ہے، آپ کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر آپ کو یہ پکا یقین ہے اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں یہ کام ضرور کر لوں گا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض ضرور کر لوں گا، تو اس کنڈیشن میں آپ کے اوپر نکاح کرنا سنت نہیں ہے، نکاح کرنا واجب نہیں ہے، آپ کے اوپر نکاح کرنا فرض ہے۔ تو آقا کے دیوانوں، خدا کے واسطے یہ کام مت کرو، اپنی زندگی برباد مت کرو۔ جب اللہ رب العزت نے نکاح جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے، جب نکاح جیسی دولت عطا فرمائی ہے، جب نکاح جیسی عبادت عطا فرمائی ہے، تو پھر گناہوں میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ گناہوں میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ کے پاس میں استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس میں مال نہیں ہے، آپ یہ سوچتے ہیں میں یہ گناہ بھی کر لوں گا، اور اگر میں شادی کروں گا تو میں اپنی بیوی کے خرچے کہاں سے اٹھاؤں گا، میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں، تو آپ کو چاہیے جتنا ہو سکے آپ روزے رکھیں، جتنا آپ سے ہو سکے۔ کبھی بھی آپ کو اس کی خواہش ہو، آپ کو طلب لگے
کہ میں اب گناہ کر سکتا ہوں تو آپ کو چاہیے اس کے دوسرے دن ہی روزہ رکھ لیں، کیونکہ روزہ نفس کو مار دیتا ہے۔ جس طریقے سے جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو نکاح بھی نفس کو مار دیتا ہے اور یہ روزہ بھی نفس کو مار دیتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارنا چاہتے ہو تو اس بدفعل سے بچو۔ یہ بدفعل اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ آپ کو بدنامی سہنا پڑے گی، آپ برباد ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کی کنڈیشن تو ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب ان کے پاس میں کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ سماج میں سر اٹھا کر کیسے جئیں گے۔ لوگ انہیں تانا دیتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی ہے، تو طلاق کی وجہ تو ہم خود بن رہے ہیں، ہم چاہ کر بھی پھر کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو آج بھی وقت ہے، اس سے توبہ کرو ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ لوگ ہم سے ملنا بھی پسند نہیں کریں گے، لوگ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، لوگ ہم سے بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی نعمت ہے یہ صحت، اس کی حفاظت کرو، اپنی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ۔